غزہ پر صہیونی دہشت گردی مزید ایک روز کے لیے رک گئی. عارضی جنگ بندی میں ایک دن کی توسیع. اسرائیل اور حماس کی طرف سے جنگ بندی میں توسیع کی تصدیق. حماس نے صہیونی فوجی چھوڑنے کے لیے اپنے مطالبات اسرائیل کو بتا دیے. اسرائیلی فوجیوں کے بدلے تمام فلسطینی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ. اسرائیل کو ٹینکوں اور عسکری ساز و سامان سمیت غزہ سے نکلنا ہوگا. گزشتہ روز حماس نے 4 غیر ملکیوں سمیت 16 یرغمالی رہا کیے. اسرائیل نے حماس کی پیش کردہ اسرائیلی یرغمالیوں کی فہرست مسترد کر دی. اسرائیلی حکام نے دعویٰ کیا حماس کی قید میں مزید 15 اسرائیلی موجود ہیں. حماس نے دعوے کو بے بنیاد قرار دے دیا. کہا ہمارے پاس صرف 7 یرغمالی موجود ہیں, 3 کی لاشیں پڑی ہیں. حالیہ جنگ کے دوران امریکی وزیر خارجہ تیسری بار اسرائیل پہنچ گئے. جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیاں. جنین میں 2 فلسطینی بچے شہید کر دیے. سعودی عرب کا آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کا مطالبہ. اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق خود مختار فلسطینی ریاست قائم کی جائے. اقوام متحدہ کے اجلاس میں سعودی وزیر خارجہ کا خطاب. شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا آزاد ریاست کو اقوام متحدہ کی مکمل رکنیت دی جائے. سعودی وزیر خارجہ کا قیام امن کے لیے عالمی امن کانفرنس بلانے کا مطالبہ. صحافیوں سے بات چیت میں بولے فلسطینیوں کی زمین سے بے دخلی کی حمایت نہیں کریں گے. پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان. 100 انڈیکس میں 401 پوائنٹس کا اضافہ. انڈیکس 60,900 کی سطح پہ ٹریڈ کرنے لگا. ادھر امریکی کرنسی کی قدر میں کمی جاری. انٹر بینک میں ڈالر 79 پیسے سستا. قیمت 284 روپے 60 پیسے ہو گئی. پاکستانی معیشت کے استحکام کے لیے دوست ملک کا احسن اقدام. سعودی عرب نے پاکستان میں ڈپازٹ کی مدت 1 سال بڑھا دی. 3 ارب ڈالر کے ڈپازٹ کی مدت میں توسیع کی گئی. زر مبادلہ کے ذخائر برقرار رکھنے اور معاشی ترقی میں مدد ملے گی. بیرونی سرمایہ کاری کے لیے حکومتی کاوشیں جاری. نگران وزیر اعظم کویت سے دبئی چلے گئے. انوار الحق کاکڑ نے کویتی ولی عہد سے ملاقات کی. 2 طرفہ تعلقات سمیت دیگر امور پر گفتگو. مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت. پاکستان اور کویت میں مفاہمت کی مختلف یادداشتوں پر دستخط. ایف آئی اے منی لانڈرنگ مقدمے میں بڑی پیش رفت. عدالتی حکم پر مونس صلاحی کے خلاف اشتہاری کی کارروائی شروع. مختلف جگہوں پر اشتہارات آویزاں. اشتہار کے متن میں لکھا مونس صلاحی روپوش ہے, عدالت پیش نہیں ہو رہے. آج عدالت میں پیش ہونے کی مہلت دے دی گئی. ایف آئی اے نے چالان عدالت جمع کروا رکھا ہے. انہیں ریلیف ہی ریلیف ہے, ان کو لمبا ریلیف ہے. جو شخص لوگوں کو بے وقوف سمجھ رہا ہے وہ خود بہت بڑا بے وقوف ہے. عوام جب ووٹ ڈالنے جائے گی, عوام نے اپنا فیصلہ پولنگ سٹیشن پر جا کے بتانا ہے. اس نے دل میں چھپا کے رکھا ہوا ہے. اور یہ بڑا خوفناک پہلو ہے کہ یا ان کو غش پڑیں گے, ان کے ہوش اڑ جائیں گے, اور یہ دیکھتے رہ جائیں گے کہ عوام نے کیا فیصلہ کیا. پی ٹی آئی کا چیئرمین سے متعلق فیصلہ بالکل درست ہے. فیصلے سے لگتا ہے کہ ان کو بلے کا نشان ملے گا. سابق وفاقی وزیر شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو. کہا نون لیگ کو الیکشن میں غش پڑیں گے. جو عوام کو بے وقوف سمجھتا ہے وہ خود بہت بڑا بے وقوف ہے. نواز شریف کے لیے ریلیف ہی ریلیف ہے. 40 دن کا چلہ کاٹ چکا, مزید چلہ نہیں کاٹ سکتا. ملک میں عام انتخابات کی تیاریاں جاری. حلقہ بندیوں اور اعتراضات کا کام مکمل. الیکشن کمیشن حتمی حلقہ بندیوں کی اشاعت آج کرے گا. الیکشن کمیشن کے مطابق آئندہ عام انتخابات نئی حلقہ بندیوں کی بنیاد پر ہوں گے. الیکشن کمیشن نے انتخابات میں تاخیر کی خبروں کو بے بنیاد اور گمراہ کن قرار دے دیا. ترجمان کا کہنا ہے انتخابی فہرستوں کی تیاری نہ ہونے کی خبریں جھوٹ ہیں. حتمی تجدید شدہ انتخابی فہرستوں کی پرنٹنگ نادرا میں جاری ہے. مختلف اضلاع میں ترسیل بھی شروع کر دی. ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا قلعدم. اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو بری کر دیا.
फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरीयत के खिलाफ नैब ने अपील वापस ले ली। अदालत ने अपील खारिज कर दी। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा मुअत्तल होगी या नहीं, हाई कोर्ट ने समाअत मुलतवी कर दी। 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को वजारत उस्मा से हटाया, नैब को रेफरेंसेस दायर करने का हुक्म दिया। 2 सितंबर 2020 को एवन फील्ड और अल अजीजिया में इश्तिहारी करार दिया गया। एहतसाब अदालत ने मुकदमे में नवाज शरीफ को 10 साल कैद सुनाई थी। नवाज शरीफ ने 10 माह 26 दिन जेल में गुजारे। ट्रायल के दौरान 100 से ज्यादा मर्तबा अदालत में पेश भी हुए। अल्लाह ताला का शुक्र है जी, मैंने तो मामलात को अल्लाह पे छोड़ा था, अल्लाह ताला ने आज सुरखुल किया है। अब मेरे साथ इंसाफ हुआ, मामलात अल्लाह ताला पर छोड़े थे, अल्लाह ने सुरखरू किया। नवाज शरीफ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बैरिस्टर गोहर को चेयरमैन पीटीआई बनाने के सवाल पर बोले, बस यही कुदरत का निज़ाम है। चेयरमैन पीटीआई के जेल से निकलने के सवाल पर बोले, जैसा करोगे वैसा भरोगे। शहबाज शरीफ का भी फैसले पर इजहार तशक्कुर, कहा अल्लाह का शुक्र है जिसने ये दिन दिखाया, अल्लाह ताला ने सच्चाई वाज़े कर दी। कारकुनों को कायद की बेगुनाही का यकीन था। मरियम नवाज ने कहा, जब इंसान मामलात अल्लाह पर छोड़ता है तो अल्लाह दुनिया के सामने उसे सुरखरू करता है। आसिफ अली सरदारी, नवाज शरीफ और दीगर के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की समाअत। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में जज मोहम्मद बशीर ने केस सुना। नैब प्रोसिक्यूटर ने मजीद वक्त मांग लिया। अदालत ने समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। गैर कानूनी भर्तियों के केस की समाअत आज होगी। चौधरी परवेज इलाही को अदालत पेश किया जाएगा। स्पेशल सेंट्रल अदालत के जज केस सुनेंगे। चौधरी परवेज इलाही को लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। MQM और मुस्लिम लीग नून एक पेज पर। मकामी हुकूमतों को मजबूत करने के लिए आईनी तरमीम लाने पर इत्तेफाक। पीपल्स पार्टी के इंतखाबात में टफ टाइम दिया जाएगा। मुत्तहिदा और मुस्लिम लीग नून के वफद की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा, हमारी पार्टी भी मजबूत बल्दियाती निज़ाम पर यकीन रखती है। मकामी हुकूमतों को सूबाई हुकूमतों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। MQM के साथ मिलकर आईनी तरमीम मंजूर कराएंगे। सिंध में एक दूसरे से ताउन करके ज्यादा से ज्यादा नशिस्तें हासिल करेंगे। मुस्तफा कमाल ने कहा, नून लीग से इत्तेहाद है तो यहाँ खड़े हैं, अवाम बहुत मुश्किलात में है। फारूक सत्तार बोले, मकामी हुकूमतों को मजबूत बनाने के लिए आईनी तरमीम की जरूरत है। आईनी तरमीम का मुसव्विदा नून लीग की क़यादत को पेश कर दिया।